الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنفانی من اہل النار لم ارہما، جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں کہ آج تک میں نے بھی انہیں نہیں دیکھا۔ یعنی یہ دو گناہ اتنے بڑے اور سنگین ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا تصور بھی نہیں تھا۔ یہ دو گناہ، ایک تو ظالم حکمران کا اپنی عوام پر ظلم کرنا، اور دوسرا گناہ عورتوں کی بے پردگی ہے۔ آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، قوم معہم سیاط کاذناب البقر یضربون بہ الناس، یہ جو ظالم حکمران ہیں ان کے ہاتھوں میں بیل کی دم جیسے موٹے موٹے کوڑے ہیں جن سے وہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں۔ وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات ممیلات مائلات، اور دوسرا وہ عورتیں جہنم میں سے دوسری قسم کی ہیں، یعنی جہنم کی جو دو قسمیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے وہ عورتیں بھی ہیں جو لباس تو پہنتی ہیں مگر اس کے باوجود وہ برہنہ نظر آتی ہیں، اور خود بھی وہ بے حیائی کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور اپنی اداؤں سے بھی لوگوں کو بے حیائی اور فحاشی کی طرف مائل کرتی ہیں۔ فرمایا، رؤوسہن کاسنمۃ البخت العائلہ، ان کے سروں پر ایسے بالوں کے جوڑے ہیں، اپنے بالوں کو ایسا بناتی ہیں جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہو۔ لا یدخلن الجنہ، یہ عورتیں ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ ولا یجدن ریحہا، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، یہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بڑی دور دور سے آتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک وہ گناہگار، وہ ظالم حکمران جو عوام پر ظلم کرتے ہیں، عوام کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں کوڑے ہیں۔ آپ نے ان کوڑوں کی حیت بیان فرمائی کہ جیسے بیل کی دم ہوتی ہے، اس طرح کے موٹے موٹے کوڑے جن کے ساتھ وہ عوام کو مارتے ہیں، عوام پر ظلم کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس تو پہنتی ہیں مگر لباس پہننے کے باوجود بھی وہ برہنہ نظر آتی ہیں۔ ان کے جسم کے خد و خال لباس پہننے کے باوجود نظر آتے ہیں، یا تو وہ بڑا باریک لباس پہنتی ہیں یا تنگ اور چست لباس پہنتی ہیں۔ اور ان کی دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ خود تو برائی کی طرف مائل ہوتی ہیں، دوسروں کو بھی کرتی ہیں۔ اگر اس کی تھوڑی سی وضاحت کر لی جائے کہ
ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ گناہ عام ہے۔ آج ہمارے مسلمان کی بہن اور بیٹی سوشل میڈیا پر آ کر ایسی ایسی حرکتیں کرتی ہے جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ طرح طرح کے نئے سافٹ ویئر آئے ہیں، کوئی ٹک ٹاک ہے، کوئی یوٹیوب پہ ہے، کوئی فیس بک وغیرہ پہ، صرف اپنی مشہوری کے لیے، چند لائکس لینے کے لیے، اپنے آپ کو لوگوں میں مشہور کرنے کے لیے ہمارے مسلمان کی بہن بیٹی اپنی ویڈیو بنا کر اس پہ اپلوڈ کر دیتی ہے، پھر ساری دنیا دیکھتی ہے۔ یہی وہ عورتیں ہیں جو خود بھی بے حیائی کی طرف مائل ہیں اور لوگوں کو بھی اس طرف مائل کرتی ہیں، لوگوں کو بھی اس طرف دعوت دیتی ہیں۔ جب یہ فتنہ نیا نیا شروع ہوا تھا، یہ ٹک ٹاک وغیرہ، اس وقت یہ صرف بیرون ممالک یا مغربی ممالک کی عورتیں یہ کام کرتی تھیں، مگر آج یہ شرح اس افسوس کی حد تک پہنچ چکی ہے، ہمارے مسلمانوں کے گلی محلے کی عام ہماری جو خواتین ہیں وہ اس گناہ میں ملوث ہو چکی ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، اور آپ نے ایسی عورتوں کو جہنمی قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ جنت کی خوشبو حالانکہ دور دور سے آتی ہے، ایک حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ 70 سال کی دوری سے جنت کی خوشبو آ جاتی ہے، مگر یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے، ہمیں اس بات کا احساس تک بھی نہیں ہے کہ ہم کس گناہ میں ملوث ہیں، ہماری اولاد کون سا گناہ کر رہی ہے، ہماری بیٹی کس گناہ میں ملوث ہے، ہمیں شاید اس کا ادراک تک بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، یہ تقریباً آج پورا صادق آ رہا ہے، ہمارے معاشرے پر بھی، ہمارے مسلم معاشرے کی خواتین پر بھی، عورتوں پر بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے معاشرے کی عورت کو ایک مسلمان عورت بنائے، حقیقی مسلمان عورت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔